اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آج ہمارے نور ہدایت کے پلیٹ فارم میں ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت، خوبصورت انداز میں، میٹھے انداز میں، پیارے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ علامہ صاحب کی گفتگو کو سنتے ہی رہیں اور علامہ صاحب گفتگو کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے خوبصورت انداز عطا فرمایا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا سید فیضان حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور اپنے موضوع کا بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آج بھی آپ تشریف لائے اور آپ سے پچھلے پروگرام میں بہت کچھ ہم نے سیکھا۔ جی، امید کرتے ہیں آج بھی ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے، کیونکہ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ کائنات کا رب ہے، وہ مالک کل جہاں ہے۔ اسی نے تو اس دنیا کو تخلیق فرمایا، کسی کے لیے بنایا وہ ایک الگ بات ہے، وہ ذرا محبت کی باتیں ہیں، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ سرکار کے صدقے یہ دنیا بنی، لیکن بنانے والی ذات ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کریں گے اللہ کا تعارف جان سکیں کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ رب العزت ہے کیا، اللہ کو ہم کس انداز میں پکاریں، اللہ کو کس طریقے سے ہم پکاریں، اللہ کو کس انداز میں ہمیں منانا ہے۔ اللہ رب العزت اگر ہم سے روٹھ جائے اس کی کیا نشانیاں ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے جس کی وجہ سے ہم تنزلی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جس سے اللہ راضی اس سے سارا جگ راضی، اور جس سے اللہ نہ کرے، جس سے اللہ ناراض، یقین جانیے وہ دنیا کے لیے کچھ بھی کرتا رہے، دنیا کے لیے وہ غوث کیوں نہ بن جائے، اگر اللہ اس سے ناراض ہے تو یقین جانیے ایک دن وہ آ کر زمین پر گرے گا اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے۔ اور اگر اللہ جس سے راضی ہے، دنیا اس کو منہ نہیں لگا رہی، اللہ راضی ہے، جب وہ اس دنیا سے جائے گا یقین جانیے دنیا اس کو یوں اٹھائے گی اور دنیا اس کو یاد کرے گی قیامت تک، جس سے اللہ راضی۔ آج ہم کوشش کریں گے اللہ رب العزت کا تعارف جان سکیں کہ اللہ رب العزت کیا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے علامہ صاحب موجود ہیں۔ حضرت پہلے تو میں چاہوں گا موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن پہلا سوال تعارف ہی سے میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ قرآن اللہ کریم کا کیا تعارف پیش کرتا ہے، ارشاد فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت جو آپ نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے اسلام میں یہ تعلیمات موجود ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنا منع کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی چونکہ ہماری عقلیں بہت ننھی ہیں، چھوٹی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی عقل سے ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اس کی ذات میں تصور کرنا، غور و فکر کرنا اس کو علماء نے منع کیا۔ اور دوسری بات، یہ بات یاد رکھیں کہ تصور کب قائم ہوتا ہے ذات کا؟ اللہ کی ذات کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تصور ہم جب قائم کرتے ہیں کسی ذات کا کہ جب ہم نے اس کو دیکھا ہو، اللہ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ دوسری بات، تصور اس ذات کا قائم ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں کسی نے آپ کو بتایا ہو، جیسے میں آپ کو کہوں کہ یار آپ نے وہ پرندہ دیکھا ہے، اس طریقے کا ایک پرندہ فلاں جگہ پر پایا جاتا ہے۔ تو ذات کا تصور جب قائم ہوتا ہے جب آپ نے ذات کو دیکھا ہو یا ذات کے بارے میں بتایا گیا ہو، یا پھر تیسری بات یہ کہ آپ نے ذات کی مثل کو دیکھا ہو، اور اللہ کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی شیء نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کرنا منع ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب سورہ اخلاص کیوں نازل ہوئی، اس کی اگر آپ تفسیر کو پڑھیں گے تو کفار نے آگے حضور سے سوالات کیے، کہنے لگے آپ بتائیں کہ آپ کا رب کیسا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ پوری نازل فرمائی، سورہ اخلاص، اور فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ یعنی سوال انہوں نے کیا ذات کے حوالے سے اور جواب دیا جا رہا صفات کے حوالے سے۔ تو اسی لیے علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات کا تصور کرنا یہ ناجائز ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کریں۔ جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، جب انسان ذرا سمجھداری کی حالت پر آتا ہے، 10-12 سال کا ہوتا ہے، 8-9 سال کا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں خیالات آنا شروع ہوتے ہیں کہ یار اللہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے۔ تو اسی لیے یہ رہنمائی میں نے آپ کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے میں نے پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات کا تصور نہ کریں، اس کی صفات میں آپ غور و فکر کریں کہ اس نے عالم میں کس کس طریقے سے چیزوں کو پیدا کیا ہے، کیا کیا اس نے بنایا ہے، کیسے عالم میں وہ کام کر رہا ہے، کیسے تدبیر کر رہا ہے۔ تو یہ صحیح ہے،
لیکن اس کے علاوہ اللہ کی ذات کا تصور بنائیں۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف علماء کرام نے جو بات بیان فرمایا اللہ جو ہے نا یہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب علماء نے بیان فرمایا کہ واجب الوجود کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جو تمام عالم کے وجود کا سبب ہو اور اس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو، یعنی اللہ نے تمام کائنات کو بنایا اور خود اس کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے، تو ایسی ذات کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو اللہ ہی کی ذات جو ہے واجب الوجود ہے۔ یعنی اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ کہیں کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، تو اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ یہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اس کے اندر ساری کمال والی صفات موجود ہیں اور وہ ہر قسم کے نقص سے اور عیب سے وہ ذات پاک ہے۔ لہٰذا یہ تعارف یاد رکھیں۔ ہمارے یہاں چونکہ ایک علمی کمی کے باعث ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیانات نہیں سنتے، علماء کے ساتھ ان کی صحبت میں نہیں رہتے، تو اس سے کمی اور خرابی یہ آتی ہے کہ ان کو اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ اگر آپ مخلوق سے یعنی لوگوں سے، انسان سے اگر آپ پتہ کریں کہ بھائی آپ اللہ کے بارے میں بتائیں، اگر کوئی غیر مسلم سوال کر لے کہ آپ بتائیں بھائی اللہ کون ہے، آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اس کو اپنا معبود مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ تو یہاں تک تو لوگ جو ہیں وہ سوال سننے کے بعد اتنا ہی کہیں گے بھائی وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اس نے ہمیں رزق دیا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ تصور، یہ جو تعارف ہے یہ مکمل تعارف نہیں ہے، آپ کو ذات کا تعارف دینا پڑے گا۔ یہ تو آپ صفات کو ذکر کر رہے ہیں، تو تعارف جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے وہ ذات پاک ہے۔ یہ آپ کے رب کا تعارف ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ حضرت، کیا خوبصورت انداز آپ نے پایا۔ اچھا حضرت، اللہ ایک ہے ہم کہا کرتے ہیں اور ہم سنتے آ رہے ہیں، بے شک جس کا اس پر یقین نہیں آئی تھی وہ کافر ہے، بے شک اللہ ایک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے اللہ ایک ہے؟ کیونکہ اللہ تو ذات سے، صفات سے، ہر چیز سے مبرہ ہے، پاک ہے، تو پھر ہم یہ کیوں کہہ دیتے کہ ایک ہے؟ ہمیں تو ایک بھی نہیں کہنا چاہیے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد، یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات دیکھی، آپ کی کتاب ہے اس میں آپ نے 10 عقیدوں کو بیان کیا، اس میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی عقیدے کو ڈسکس کیا، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے، تو اس کا ایک کا مطلب وہ نہیں ہے عدد والا ایک، جیسے 1 2 3 4 جو گنتی والا جو عدد ہوتا ہے، یہاں پہ وہ والا ایک مراد نہیں ہے کہ جو 2 کا آدھا ہوتا ہے اس کو ہم ایک کہتے ہیں، بلکہ یہاں پر ایک سے مراد یہ ہے کہ وہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشقت میں نہیں ڈالا کہ ہم تلاش کریں کہ اللہ ایک ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اب اس مشقت سے ہم بری ہو گئے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ پتہ کروں، ٹھیک ہے میں نے مان لیا قرآن موجود ہے، اللہ نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں مشاہدہ کروں، میں دیکھوں کہ اللہ ایک ہے، تو مجھے اپنی آنکھوں سے یہ چیز نظر آئے۔ تو آپ دیکھیں علماء نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دلائل رکھے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ کہ آپ کے جسم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے سارے دلائل قائم کر دیا، اور ایک یہ کہ آپ عالم میں غور و فکر کریں، دنیا کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، آپ کو ایک نظام نظر آئے گا، نظام واحد آپ کو نظر آئے گا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں عالم میں مشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہتا ہوں، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور اس دنیا میں، اس عالم میں اپنی وحدانیت کے دلائل کو بکھیر دیا ہے۔ اسی لیے اگر آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں تو امام اعظم نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بھی بھیجتا تب بھی مسلمانوں پر، لوگوں پر، عام مخلوق پر کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو واحد اور معبود ماننا یہ لازم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سارے دلائل بکھیر دیے ہیں، آپ اس کو اس نگاہ سے تو دیکھیں تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم رہ کر اگر انبیاء کو نہ بھی بھیجا جاتا تو ہم عالم میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کر سکتے ہیں، اس کے معبود ہونے کو بھی تسلیم کر سکتے ہیں۔ وحدانیت کو کیسے کریں گے؟ آپ دیکھیں علماء نے بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، فرمایا ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے عالم میں اور ان کی اپنی جانوں میں۔ تو علماء نے اس کی تفسیر بیان کی اور فرمایا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ اگر آپ نظام واحد کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں عالم میں مشاہدہ کر کے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس کے نظام پہ غور کر لیں۔ علماء نے اس کی ایک مثال دی کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی دانہ زمین میں بوتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ زمین کے اندر دانہ پہلے جائے گا، پھر اس کے بعد پھٹے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی جڑیں نیچے جائیں گی، شاخیں اوپر آئیں گی، پتے نکلیں گے، پھل نکلیں گے، اور پھر اس کے بعد سارا سسٹم چلے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورج کے نظام کو دیکھیں، صدیاں گزر گئیں لیکن نظام وہی واحد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ غور کریں، انسانوں کی بھی علماء نے مثال دی
کہ آپ دیکھیں صدیاں گزر گئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرز پہ انسان کو پیدا کیا کہ وہ کھانا کھاتا ہے، اس کے پہلے معدے میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد جگر کی طرف ڈیلیور ہوتا ہے، پھر جگر جو ہے سارا کام کر کے خون کو آگے نالیوں کے ذریعے سب میں پہنچا دیتا ہے. تو صدیاں گزر گئیں لیکن نظام ایک ہی ہے. تو یہ سارا نظام واحد آپ کو بتا رہا ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا بھی واحد ہی ہے، وہ ایک ہے. تو اگر قرآن پہ کوئی بندہ یقین کر کے بولے کہ میں عالم میں مشاہدہ کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے دلائل بکھرے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا حضرت اس کے ساتھ ساتھ چہرے اور ہاتھ کی اگر ہم اللہ رب العزت کی بات کریں، کیونکہ اللہ چہرے سے پاک ہے، بالکل ہاتھ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ید اللہ وجہ اللہ. ارشاد فرمائیے. دیکھیے حضرت اس کے حوالے سے علماء کرام نے بہت تفصیل کے ساتھ کلام کیا، اور یہ اس طرح کی جو آیات قرآن کریم میں آئی ہیں ید اللہ وجہ اللہ، اسی طرح یوم یکشف عن ساق، اس طرح احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ نوافل پڑھتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں. تو علماء نے بیان فرمائی یہ ساری جو باتیں یہ متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں، اور متشابہات آیت کا حکم یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے ان کے معنی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک بات کو بیان فرمایا کہ جب بات ہو تو پھر بندہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ کام کرتا ہے. ایسے اس کا ہاتھ ہے تو یہ بات تو ڈن ہے کہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے جیسا نہیں ہے، اس کا چہرہ ہمارے چہرے کے جیسا نہیں ہے. لیکن علماء نے بیان فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہمیں چونکہ ید کا معنی پتہ نہیں ہے اللہ کے لیے کیا ہوگا، ہمیں وجہ کا معنی پتہ نہیں ہے اللہ کے لیے کیا ہوگا، کیونکہ یہ متشابہات آیات ہیں. لہٰذا جب یہاں تک پہنچیں اس بارے میں کلام یوں کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اس کی شان کے مطابق. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے. استہزاء کا مطلب ہوتا ہے کھلکھلا کے ہنسنا. تو کھلکھلا کے ہنسنا یہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا استہزاء کرنا وہ وہی جانتا ہے. اللہ کی شان نہیں ہے جی. تو اسی لیے یہاں پہ یہی کلام کیا جائے، یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق استہزاء فرماتا ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی کہ ہم اس کے معنی کو تلاش کرنے میں لگیں. لیکن پھر جیسے جیسے دور گزرا تو پھر ہوا یہ کہ جب فلسفی لوگ آئے تو ان لوگوں نے پھر ان معنی کو تلاش کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی. تو پھر انہوں نے بگاڑ پیدا کرنا شروع کیا. لوگ جو تھے وہ ان کی باتیں سن کے فلسفیوں کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جسمیت کا تصور قائم کرنا شروع کر دیا. تو پھر ہمارے علماء نے پہلے کے دور کے جو علماء تھے انہوں نے منع کیا تھا کہ اس میں تعویلات نہیں کرنی، یعنی اس کے معنی اپنی طرف سے سوچ کے خاص نہیں کرنے. لیکن پھر بعد کے دور کے علماء نے جب دیکھا کہ لوگوں کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے تعویل کی اجازت دی، اور ید کا معنی انہوں نے فرمایا کہ مدد ہے، کہ ید اللہ کا مطلب کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اتنا جو استہزاء فرمایا تو استہزاء کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اللہ اپنی شان کے مطابق استہزاء فرماتا ہے. وجہ کا معنی علماء نے رضا کر دیا، یعنی وجہ اللہ کا معنی اللہ کی رضا. تو پہلی بات تو یہ تعویل کرنا منع تھی، لیکن آج کے دور میں تعویل کی جائے گی وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہالت کا دور ہے، لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت کے قائل ہو جائیں گے. لہٰذا ان کو سمجھانے کے لیے ان سارے الفاظوں کی علماء کرام نے ایک تعویلات کی تاکہ لوگوں کو عقیدے کے بگاڑ سے بچایا جا سکے. اچھا سر، دیدار الہی کی اگر ہم بات کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار جس شخص کو ہو جائے وہ خوش نصیب کہلایا جاتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہمارے رب، سب اس پوری دنیا کا رب جسے اللہ ہم جانتے ہیں اور اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، اللہ کا دیدار، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ کا دیدار ہوا ہو؟ اور کیا آج کے دور میں کوئی یہ امید لگا سکتا ہے کہ دیدار الہی ممکن ہے؟ دیکھیں دیدار الہی کے حوالے سے علماء کرام نے اس پر کلام کیا اور اس بات کو بیان فرمایا کہ زندگی میں یہ عقائد کی کتابیں قطع کلامی معاف، ہمیں وہ سلسلہ بھی نظر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا پیار. موسیٰ فرماتے ہیں اللہ دیدار، اللہ فرماتا ہے لن ترى. موسیٰ جیسی ہستی، ان کا ہم جتنا ذکر کریں اتنا کم ہے. اللہ کے پیارے لاڈلے نبی، انہیں دیدار نہیں ہو پایا، تو کیا امت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص ہے جسے دیدار ممکن ہے؟ تو اسی حوالے سے میں کلام کر رہا تھا کہ دیدار الہی کے حوالے سے جب آپ یہ دیکھیں اس کا تعلق عقیدے سے، تو عقیدے کے حوالے سے جب آپ باتیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو عقائد کے جو ساری کتابیں ہماری جب بندہ درس نظامی پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہیں ساری باتیں پڑھائی جاتی ہیں. تو دیدار الہی کے حوالے سے ہمارے علماء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ خواب میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، اور امام اعظم نے بہت زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. تو خواب میں دیدار اللہ کا پاسبل ہے. کیسے؟ مطلب یہ تو جب دیدار ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اسی پہ آگے علماء نے کلام کیا کہ ظاہری مطلب آنکھوں سے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار امپاسبل ہے.
یہ صرف حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور نے دنیا میں زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور ہمارے بیان فرمایا کہ اگر کسی اور شخص نے حضور کے علاوہ یہ کہا کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا اپنے سر کی آنکھوں سے زندگی میں، تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس پہ احادیث موجود ہیں۔ تو اس پر پھر بہت سارا کلام بھی ہے، اس پر علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار پاسبل ہے، اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اللہ نے فرمایا آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر یہ ٹھہرا رہا تو آپ مجھے عنقریب دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پہ کئی دلائل سے علماء نے ثابت کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کا سوال کیا، تو اگر ایک نبی سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کام پاسبل ہے۔ اگر یہ کام امپاسبل ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہتے کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ دوسری بات اس آیت میں یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ممکن چیز پر معلق کیا بات کو، کہ اگر پہاڑ ٹھہرا رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ تو علماء نے اس کو بیان فرمایا کہ جب ممکن پر کسی چیز کو معلق کیا جائے تو وہ چیز بھی ممکن ہوتی ہے جس کو معلق کیا گیا۔ تو یہاں پہ علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا پہاڑ اگر ٹھہرا رہا تو آپ دیکھ لیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ معلق کیا دیکھنے کو، تو فرمایا پہاڑ ٹھہرا رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ تو علماء نے بیان فرمایا پہاڑ کا ٹھہرنا، یعنی جب اللہ نے اس پہاڑ پہ تجلی نازل فرمائی تو پہاڑ کا ٹھہرا رہنا یہ پاسبل تھا، یہ ممکن تھا۔ تو ممکن پہ جب کسی چیز کو معلق کیا جاتا ہے تو وہ بھی ممکن ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی ممکن ہے، لیکن کب؟ دنیا سے جانے کے بعد، اور قیامت میں جنت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقی ہے اور ہم لوگ فانی ہیں، تو فانی آنکھ سے باقی کا دیدار نہیں ہو سکتا، لہٰذا جب جنت میں جائیں گے تو پھر ہم بھی باقی ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے بھی ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر باقی آنکھ سے باقی کا دیدار پاسبل ہے۔ لہٰذا دنیا میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے ظاہری آنکھوں سے اور میں نے کیا ہے، تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اللہ کا دیدار پاسبل ہے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے، بس اپنی حدیث سنا کے آپ کو بات مکمل کروں کہ حضور نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، تم بتاؤ کہ جب بادل نہ ہو اور سورج نکلا ہوا ہو تو کیا تم اس کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہو اور بادل نہ ہو تو تم اس کو دیکھنے میں شک کرو گے؟ کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا بس ایسے ہی تم جب جنت میں جاؤ گے تو اپنے رب کا دیدار کرو گے اور تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کا دیدار پاسبل ہے، لیکن دنیا میں نہیں، جنت میں انشاءاللہ سب اللہ تعالیٰ کا مومنین دیدار کریں گے۔ بے شک۔ اچھا سر، بہت سے لوگ اللہ رب العزت کو اللہ میاں کر کے پکارتے ہیں، یہ میں نے کہیں کچھ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کسی علامہ صاحب سے گفتگو میں سنا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نہیں پکارنا چاہیے۔ ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، کیونکہ میاں کسی منصب کا نام ہے، کسی شخصیت، جیسے کہ ہمارے ہسبینڈ میاں والا سلسلہ ہوتا ہے، تو کیا اگر کوئی اللہ کو میاں پکار ہے تو کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں یہاں پر مفتی منیب الرحمن صاحب کی کتاب تفہیم المسائل، اس میں آپ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا، اور اس کو یوں بیان فرمایا کہ اللہ میاں جو ہیں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، شوہر کو بھی کہتے ہیں اور دیگر بھی معنی ہیں، تو یہ ایسا لفظ ہے اس کے معنی جو ہیں وہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ علماء کرام نے اس میں اختلاف کیا کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں، تو وہاں پر پھر علماء نے اس کا جواب دیا کہ وہی سارے نام جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہوں وہ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا خدا کا جو لفظ ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں کوئی ایسی خراب چیز نہیں ہے، کوئی خراب معنی نہیں ہے، بلکہ خدا کا معنی ہے جو خود سے ہو، اور یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سے ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا ایسے نام کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہ ہو، جیسے اللہ میاں کہنا، آگے علماء نے اس کو بیان فرمایا اللہ سائیں کہنا، تو یہ سب کچھ منع ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، اس کی صفات کا آگے ذکر کرنا چاہیے، اللہ عز و جل، اللہ عزیز، اللہ کریم، جی وہ صفات جو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ شایان شان ہے۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ نے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیز بہت عام ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے سنا ہے اللہ دیکھ رہا ہے نا، اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہی دیکھ رہا ہے سب کو۔ اچھا اس کی بھی وضاحت کر دیجیے، اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا فرماتے ہیں؟ اس حوالے سے یاد رکھیے ہمارے علماء نے اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سمت سے، جہت سے، مکان سے، جسم سے، جسمانیت سے، یعنی وہ ساری چیزیں جو ایک جسم کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں، جیسے ہم لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، چڑھتے ہیں اترتے ہیں، یہ سب مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو جب اس کی مثل کوئی شے ہی نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق جوڑنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ، کیونکہ آپ اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھتا وہی ہے جو جسم ہے،
تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر لازم آئے گا کہ وہ جسم بھی لازم آئے گا کہ وہ جسم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جی پھر جسم کے ساتھ جگہ بھی لازم آئے گی، تو پھر جگہ کا بھی علماء نے منع فرمایا۔ تو لہٰذا یوں کہا جائے جو شرعی تصور اور ایک درست تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس نے اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے ساری کائنات کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ بہت زیادہ ملتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ اوپر ہے نا وہ بیٹھا ہوا، اگر ان کو روکا جائے ٹوکا جائے تو کہتے ہیں یار بس کر دے یار مولوی صاحب نہ بنو، ان کو نہیں پتہ کہ وہ گناہ کما رہے ہیں۔ ایسے ناظرین کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ شہ رکھ کے بھی قریب ہے، اور ہم اللہ کو شہ رکھ کے قریب ماننے کے بجائے ہم کہتے ہیں اوپر ہے نا، ہم تو قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اس چیز پر ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، نوازش امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی زینت بخشیں گے نور ہدایت کو۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ کی طرح پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ آپ سے وہی گزارش ہے، اپنا بھی خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔